قرآن کی بلاغت ہے۔ اور آج انہی میں سے جس مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ فکر آخرت ہے، اس لیے کہ انتہائی اہم موضوع ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ سورت کے اندر رب کا قرآن اس کو اس انداز میں بیان کرتا ہے۔ فرمایا اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین کو ہلایا جائے گا، صرف ہلایا ہی نہیں جائے گا، پوری زمین کو یکبارگی کے ساتھ تہہ تک زمین کو آخر تک پوری زمین کو ہلایا جائے گا، ایک ٹکڑے کو نہیں۔ جیسے اب کبھی لوگ سنتے ہیں کشمیر میں زلزلہ آیا، کبھی مظفر آباد میں زلزلہ آیا، کبھی جاپان کے اندر زلزلہ آیا، کبھی امریکہ کے اندر زلزلہ آیا، کبھی کراچی سے آواز آتی ہے زلزلہ آیا، کبھی پشاور سے آواز آتی ہے زلزلہ آیا۔ یہاں پہ قرآن کی فصاحت کو دیکھیں، رب کہتا ہے اس دن ایک ٹکڑے کو نہیں ہلایا جائے گا، مخصوص جگہ کو نہیں ہلایا جائے گا۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، پوری کی پوری زمین کو تہ تک ہلا دیا جائے گا۔ اب قرآن نے مفعول کو مضاف کر کے بیان فرمایا۔ یہاں قرآن نے مفعول کو مضاف کر کے بیان کیا ہے، ایک حصہ نہیں، پوری کی پوری زمین کو ہلایا جائے گا۔ یا اللہ جب زمین ہلے گی تو ہوگا کیا؟ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ صرف یہی نہیں، یہ زلزلہ اتنا معمولی زلزلہ نہیں ہوگا۔ یہاں دوسرے مقام پہ اس سے پہلی صورتوں کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، کان لگا کے اللہ کی حکم کی طرف سنے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، زمین کھینچ کے بچھائی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین میں جو بھی ہے باہر نکال دیا جائے گا، زمین سب کچھ باہر نکال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہی نہیں ہے اللہ کا قرآن، غور کیجئے رب کا قرآن اس جگہ پہ اس انداز میں جب اس کو بیان کرتا ہے تو رب کے قرآن نے کس انداز میں، یہاں 17واں سپارہ ہے، سورۃ الحج ہے، اس کے اندر اس کا ذکر کیسے کیا؟ یہ زلزلہ کوئی معمولی زلزلہ نہیں ہوگا، کوئی عام زلزلہ نہیں ہوگا۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم،